بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ خوابوں اور اس کی تعبیر کے بارے میں سلسلہ گفتگو چل رہا ہے۔ کن کن لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہیے اور کن لوگوں سے پوچھنا منع ہے۔ اس فن کے جو امام ہیں، تعبیر کے جو امام ہیں، وہ 6 مشہور ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نبیوں میں سے، حضرت امام جعفر علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل پاک سے، حضرت امام محمد بن سیرین جو اپنا شعرا اب رکھتے ہیں، حضرت امام جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت امام ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالی، اور حضرت امام اسماعیل بن اشعث رحمہ اللہ۔ یہ وہ مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی معبر ہیں۔ ہر عالم فاضل نیک پرہیزگار اپنے علم کے مطابق تعبیر دے سکتا ہے، لیکن جو مشہور تعبیریں ان کی ہیں، ان کا ثانی کوئی نہیں۔ اور اس علم کی بہت مشہور کتابیں ہیں جو ان اماموں نے لکھی ہیں، اور اس کے علاوہ کئی مصنفین ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک عطا ہے، جسے عطا کر دے اسے کتابوں کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی، اسے کسی کا شاگرد ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ بس اللہ فہم و حکمت عطا کر دے، فراست عطا کر دے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو خصوصی طور پر اس کا علم دیا تھا۔ کن لوگوں سے یہ پوچھنا منع ہے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہ السلام، 4 قسم کے لوگ ہیں جن سے تعبیر پوچھنا منع ہے۔ ان 4 لوگوں میں سے پہلی قسم ہے بے دین لوگ جو شرعیت سے ناواقف ہوں، کیونکہ تعبیر ایک نیک اور بابرکت لوگوں سے پوچھی جاتی ہے۔ تو جو بے دین ہوں، خدا کی معرفت انہیں حاصل نہ ہو، خدا کی نافرمانی میں وہ مستغرق رہتے ہوں اور بارگاہ الہی سے راندے ہوئے ہوں، تو ان کے اندر خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے بے دین قسم کے لوگوں، جاہل قسم کے لوگوں سے اس کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ عورتوں سے، عورتیں عالم فاضل ہونے کے باوجود بھی ان سے تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا 2 لاسٹ رکوع، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اس کو پڑھیں، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا ہے۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، وہ اس لیے کہ جب بیان کرنے میں بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے قابل ہے، اس لیے ناقص العقل والدین ہونے کے لحاظ سے۔ اب یہ عورتوں کی توہین نہیں ہے، ناقص العقل اس لیے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے قابل ہے اس لیے، اور ناقص الدین اس لیے کہ مہینے میں کچھ نمازیں ان کی رہ جاتی ہیں اور سال کے کچھ روزے ان سے رہ جاتے ہیں۔ حدیث کی روح سے ہم انہیں کیوں کہیں، جبکہ شارع علیہ السلام کا یہ فرمان ہے اور یہ ایک حقیقت ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 عورتوں کی گواہی کو ایک عورت کے برابر دیا، تو لہٰذا عورتوں سے بھی نہیں پوچھنی چاہیے۔ جاہلوں سے جو علم دین سے بخوبی واقف نہ ہوں، دنیاوی علوم میں خواہ و ولایت پاس ہی کیوں نہ ہوں، ڈگری یافتہ ڈگری ہولڈر ہی کیوں نہ ہوں، لیکن دنیاوی تعلیم ہے، دین سے اس کا کیا تعلق؟ اور تعبیر کے لیے
آپ کو بتاؤں گا کہ ان علوم کا اور کن شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ وہ ایسے علوم جن کا ہونا تعبیر کے لیے وہ ضروری ہے، وہ ہے علم التفسیر، علم الحدیث، علم ضرب الامثال، محاورات جو ہوتے ہیں، ضرب الامثال جو ہوتی ہیں، استعارات سے واقف ہونا ضروری ہے، علم بلاغت سے واقف ہونا ضروری ہے، علم الکلام سے واقف ہونا ضروری ہے، نوادرات سے واقف ہونا ضروری ہے، اور علم الاشتقاق، صرف و نحو کا ہونا ضروری ہے، علم اللغات اور علم الالفاظ المتداولہ، علم جفر، علم العادات، بہت ساری مثالیں اس کے اندر آئیں گی۔ تو اس لیے علم العادات، علم الامثال، ضرب الامثال، محاورات، استعارات، لغات، ان سب چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تب کوئی تعبیر بتا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ان علوم میں مہارت رکھتا ہو تو کسی ایک آدمی رکھتا ہوگا نا، تو اس لیے۔ نمبر 3، جاہلوں سے بتا دیا اور دشمنوں سے، کیونکہ دشمن بھی جو ہوتے ہیں وہ خیر و برکت سے خالی ہوتے ہیں، ان سے یہ بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ خواب کی تعبیر بری بتائیں، اور یہ ظاہر ہے کہ خواب کی تعبیر جیسی بتائی جائے گی وہ مؤثر ہو کے رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے نا، وہ یوسف علیہ السلام جب گئے تھے نا جیل میں، تو ایک نے خواب پوچھا، پھر دوسرے نے پوچھا، تو پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، وہ معاملات تو پورے ہو گئے جو تم نے فتوے پوچھے تھے، تم نے خواب پوچھے تھے، قضی الامر۔ تو اس لیے اس لوگوں سے بھی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ کن شرائط کا ہونا ضروری ہے، کن آداب کا ہونا ضروری ہے؟ امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ معبر کو عالم دین ہونے کے علاوہ ان باتوں کا بھی زیادہ پابند ہونا ضروری ہے کہ لوگوں کے طور اطوار، اخلاق، عادات، فضائل اور احوال کو خوب پہچانتے ہوں، جس طرح حدیث کے علم کو جاننے کے لیے اسماء الرجال ضروری ہیں، اسماء الرجال ضروری ہیں، اس لیے لوگوں کے عادات، اطوار، اخلاق کا ہونا بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے زبان پر اچھی اور ثواب کی بات ہی جاری کرے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ کیوں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اس لیے یہ باتیں ضروری ہے۔ اور امام ابراہیم کرمانی فرماتے ہیں کہ معبر کو ان آداب کا ملحوظ ہونا، لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ خواب کو نہایت ہوشیاری سے سنے اور خاص توجہ سے سنے، اور خواب پوچھنے والے کے دین اور مذہب اور خیالات سے بھی واقفیت حاصل کرے، اور تاکہ اس کو یہ معلوم ہو کہ سائل سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ، کیونکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا، تم میں سے سچے خواب اسی کے ہوں گے جس کی باتیں سب سے زیادہ سچی ہوں گی۔ جو سچ بولنے والا ہوگا وہ خواب بھی سچے دیکھے گا۔ امام سیرین فرماتے ہیں کہ معبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ خواب کو سنے باوضو ہو، اور اسی لیے ابن سیرین کی یہ خاصیت ہے کہ خواب بیان کرنے والا جب اپنے خواب کو بیان کرتا اور کہیں بھول جاتا تو پھر وہ آگے سے خود بیان کرنا شروع کر دیتے کہ تم نے ایسے ایسے دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو یہ باتیں بہت پسند ہیں کہ انسان عادات، اطوار، اخلاق کے لحاظ سے بہت اعلیٰ اور عمدہ ہو۔ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ معبر کو چاہیے کہ وہ والے سائل کی بات کو خوب اچھی طرح سن لے اور اس تعبیر کو خوب سمجھے اور غور و تأمل کرے۔ اگر کوئی بات سخت ہو تو اس کے معنی صحیح ہوں، تو جیسا کہ اس طرح کی تعبیر کا احتمال ہو، احتمالات بیان کرتے کرتے جو سب سے بہتر احتمال ہوگا وہ تعبیر دے۔ اور امام ابراہیم کربانی کہتے ہیں کہ قبرستان کے اندر خواب کی تعبیر بیان نہ کرے۔ دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معبر کو چاہیے کہ سائل یا سائل کے باب کا نام کو ملحوظ رکھے، اور اگر سائل یا سائل کے باب کا نام پیغمبروں کے ناموں میں سے ہو تو وہ از روئے حساب جزر اور فعال اس کی تعبیر خیر و بشارت اور خوشی کے ساتھ کرے، اور اس کا کوئی نام برا ہو تو اس کی تعبیر خیر و شر اور فساد کے ساتھ کرے۔ اس لیے بہت ساری عادات، اطوار کو دیکھنا، شرائط کو ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس علوم کے ساتھ محبت عقیدت رکھنے والوں کو اللہ وہ پاکیزگی، وہ صفائی، وہ طہارت، وہ قلوب مقام عطا کرے جو انبیاء اور صالحین کا اور اس کے پیروکاروں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے خاص فضل میں